اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. یہاں سے اس رکوع کا ماقبل سے ربط کیا ہے؟ اوپر جو ہے نا بچڑے کی عبادت کا ذکر تھا ہے نا، انہوں نے ان کی پوجا کی. آگے ان کے لیے سزا کا بیان ہے کہ جنہوں نے ان کی گوسالہ پرستی کی، یعنی جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تو ان کی سزا کیا ہے، ان کا ذکر ہے. بات سمجھ گئے؟ ان الذین اتخذوا العجل، یہاں لکھو گوسالہ پرستی کا انجام، گوسالہ پرستی کا انجام یعنی بچڑے کی عبادت کا اور ان کے پوجنے کا انجام. ان الذین اتخذوا العجل، بے شک کہ جن لوگوں نے بنایا بچڑے کو معبود. ان الذین اتخذوا العجل الہا، الہا اس کے نیچے لکھو، بے شک جن لوگوں نے بنایا بچڑے کو معبود. سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، ان قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا، اور ذلت ہوگی دنیاوی زندگی میں. وکذالک نجزی المفترین، اور ایسی ہی سزا دیتے ہم بہتان باندھنے والوں کو. تو جنہوں نے بچڑے کو پوجا اور بچڑے کی عبادت کی تو اللہ رب العزت فرماتے کہ ان کے اوپر کیا ہے، غضب ہے رب کا، اور دنیاوی زندگی میں کیا ہے، ذلت ہے. سورۃ البقرہ میں ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تو ان کی سزا کیا تھی، کہ ان کی سزا قتل ہے. اس لیے کہ اس آیت سے بھی اور اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے پوجا کیا اور جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تو وہ گویا کہ مرتد ہو گئے، اور مرتد کی سزا کیا ہے، قتل ہے. بات سمجھ گئے؟ والذین عملوا السیئات، یہاں لکھو بشارت برائے تائبین، بشارت برائے تائبین، بشارت برائے تائبین. تو جن لوگوں نے کیا کیا، توبہ کیا، اور جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی اور ان کا پوجا نہیں کیا تو ان کے لیے کیا ہے، بشارت ہے. کیا بشارت ہے، خوشخبری کیا ہے؟ والذین عملوا السیئات، اور جن لوگوں نے برے کام کیے، ثم تابوا، پھر توبہ کر لی، من بعدها، اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو یقیناً آپ کا رب اس توبے کے بعد البتہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. بات سمجھ گئے؟ تو جنہوں نے توبہ کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ اللہ رحمت کا معاملہ کریں گے اور آخرت میں ان کے لیے رحمت ہوگی. اور یہ سزا طے کی تھی کہ جنہوں نے پوجا نہیں کیا ہے، تو جنہوں نے کیا ہے تو ان کے ہاتھ میں کیا کر دیا، ان کے ہاتھ میں تلواریں پکڑا دی جنہوں نے پوجا نہیں کیا ہے، اور ان سے کہا کہ بھائی جنہوں نے پوجا کیا ہے ان کی گردنیں کیا کر دو، کاٹ دو. بات سمجھ گئے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ 70,000 قتل ہو گئے. پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے رب سے فریاد کی کہ اللہ یہ میری قوم ہے، یہ تو ساری چلی گئی، اب بس توڑے سے رہ گئے. تو پھر اللہ نے ان کی کیا کی، زبانی توبہ کیا کر لی، قبول کر لی. بات سمجھ گئے؟ تو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک کہ آپ کا رب کیا ہے، اس کے بعد البتہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. ولما سکت عن موسیٰ، ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، اور جب تھم گیا، سکت کا ترجمہ ہے تھم گیا، اور جب تھم گیا موسیٰ کا غصہ تو اٹھا لیا تختیہ، تو اٹھا لیا تختیہ. یعنی رب کہہ رہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا، اخذ الالواح، تو اٹھا لیے تختیہ. وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، اور ان کے مضامین میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں.
یہ فضیلت تورات ہے، فضیلت تورات ہے۔ تو ان کے مضامین میں یعنی ان تورات کے مضامین میں ہدایت تھی، ہدن للکل، ہدایت تھی کس کے لیے؟ تمام افراد کے لیے، ورحمتن اور رحمت تھی للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ للذین کی نیچے لکھو مستفیدین، مستفیدین یعنی ان لوگوں کے لیے جو کہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، یہاں پر 7واں واقعہ ذکر کیا ہے۔ بتایا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کل 8 واقعات ذکر کریں گے، تو یہ 7واں واقعہ واختار موسیٰ سے ذکر ہے۔ یہاں واقعہ کیا پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے گئے نا، کتاب لینے جا رہے تھے، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کو بھی لے جاؤ، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، اس لیے کہ تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ رب کی طرف سے تورات لے کے آ رہے ہو، نہ کہ کئی راستے سے آپ کا کوئی استاد ہے اس سے تو کوئی کتاب تو نہیں لے کے آ رہے، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ اپنے رب سے کیا لے کے آ رہے ہو، یہاں تورات کی کتاب لے کے جا رہے ہو تو ہمارے کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ہم کو بھی کیا ہو جائے گا؟ تسلی ہو جائے گی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کتنے لوگوں کو لے گئے؟ 70 لوگوں کو لے گئے۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، تو موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیے اپنی قوم میں سے 70 آدمی، بات سمجھ گئے؟ پھر جب 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے، پھر جب اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام پر، تو بنی اسرائیل کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ہم کو بھی سننا ہے یہ وحی، یہ جو وحی آپ پر ہو رہی ہے نا، یہ ہم کو بھی سننا ہے، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ رب سے ہم نے بھی کیا کیا ہے؟ کلام کیا ہے، اور ہم نے بھی 1 to 1 سنا ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، تو کہہ رہے ہم کو آواز نہیں آ رہی، ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ سننا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے کیا تھے؟ مطالبات تھے۔ پھر کیا ہوا دیکھو، پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، اور منتخب کیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی، لمیقاتنا ہمارے وقت معین کے لیے، فلما اخذتهم الرجفۃ، پھر جب پکڑا ان کو زلزلے نے، دیکھو اس کے نیچے لکھو گستاخی کی سزا، گستاخی کی سزا، گستاخی کی نا، پہلے تو یہ کہا کہ بھائی ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ، اور پھر یہ کہا کہ ہم کو بھی رب کی کیا کرنی ہے؟ وہی سننی ہے، تو یہ گستاخی کی سزا ہے۔ تو ان کو پکڑا کس نے؟ زلزلے نے۔ قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان کو اور مجھ کو بھی اس سے پہلے ہی، اس سے پہلے ہی مجھ کو اور ان کو ہلاک کر دیتا۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ 70 آدمی اپنے قوم کے لائے تھے نا کوئی دور کی طرف اور تورات لینے کے لیے، تو جب موسیٰ علیہ السلام اب اکیلے جائیں گے اپنے قوم کی طرف، تو پھر قوم والے یہ سمجھیں گے کہ وہ 70 آدمی ہمارے کس نے مارے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ بات کی کہ اے رب، ہم کو، میرے کو بھی پھر قتل کر دے اور ان کو بھی قتل کر دے، تاکہ بالکل نظام ہی ختم ہو جائے، یا یہ کہ پھر ان کی کیا کر دے؟ بخشش کر دے اور ان کو چھوڑ دے، تاکہ میں پھر اپنے قوم والوں کے پاس جاؤں اور ان کو یہ بات کہہ سکوں۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہلاک کر دیں ہیں، کیا آپ ہلاک کر دیں گے ہم کو اس کام کے باعث جو کیا بیوقوفوں نے، جو ان بیوقوفوں نے جو سوالات کیے، کیا اس کی وجہ سے ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ بات سمجھ گئے؟ تو غلطی ان نادانوں کی تھی، ان کی نادانی کی وجہ سے ہم کو ہلاک نہ کرنا۔ بات سمجھ گئے؟ اس جگہ پر مفتی خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی خالد صاحب یہاں پر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب، یہ انہوں نے تفسیر پڑھی ہے حضرت لاہوری صاحب سے، ٹھیک ہے، حضرت جو کہ تفسیر کے ماہر تھے، بات سمجھ گئے؟ تو تفسیر وہ پڑھا رہے تھے، تو کسی طالب علم نے کوئی نازیبہ حرکت کی، کوئی کام کیا ہوگا جو کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو پسند نہیں آیا، بات سمجھ گئے؟ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر تفسیر وہی چھوڑ دی اور تفسیر پڑھانا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو پھر ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب جو ہے نا، انہوں نے یہ آیت ایک صفحے پہ لکھی اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی
کہ دیکھو اتہلکنا بما فعل السفہاء، کیا اس ایک طالب علم کے بیوقوفی کی وجہ سے ہمارا دور تفسیر ختم ہو رہا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ یہاں پر بھی یہی ہوا نا کہ اس ایک ان کی نادانی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ کیا ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ تو اسی طرح پھر وہ ماہر تھے نا ڈاکٹر شیر علی صاحب، تو وہ آیت بھی کیا کر دی، اسی طرح پیش کر دی۔ تو جب یہ آیت حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو پھر واپسی اپنا درس شروع کر دی۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ جی اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہلاک کر دیں گے ہم کو اس کام کے باعث جو کیا بیوقوفوں نے ہماری قوم میں سے؟ ان ہی الا فتنتک، نہیں یہ واقعہ مگر تیرا امتحان ہے، یہ واقعہ نہیں ہے۔ ان ہی کے نیچے لکھو رجفہ، وہ زلزلہ نہیں تھا مگر کیا تھا؟ تیرا امتحان ہے۔ تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، گمراہ کر دے اس کے ذریعے جس کو آپ چاہے اور ہدایت دے دے جس کو آپ چاہے، جس کو چاہے آپ اس کے ذریعے ہدایت دے اور جس کو چاہے آپ اس کے ذریعے گمراہ کر دے، یعنی جس کو فیل کر دے اور جس کو پاس کر دے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہمارا کارساز ہے بس بخش دے ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اب موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے رحمت کاملہ کی دعا کر رہے ہیں، اپنی امت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ رحمت کاملہ کی دعا کر رہے ہیں، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی۔ حسنہ کے نیچے لکھو رحمت کاملہ یا نیکی کامل، کہ لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، اور بے شک ہم نے رجوع کیا آپ کی طرف، تبنا، ہم نے آپ کی طرف توبہ کی اور رجوع کیا ہم نے آپ کی طرف۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، یہ اجابت درخواست ہے، اجابت درخواست ہے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اب کیا ہوگی؟ وہ قبول ہوگی۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میں اپنا عذاب تو اسی کو پہنچاتا ہوں جس پر چاہتا ہوں۔ من اشاء کے نیچے لکھو تصرف مالکانہ، تصرف مالکانہ، یعنی اللہ جس پر عذاب کو چاہے تو اللہ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو، اور میری رحمت شامل ہے رحمت عامہ، ورحمتی کے نیچے لکھو رحمت عامہ، اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، پس ضرور لکھوں گا میں اس رحمت کو مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا کے نیچے لکھو مستحقین رحمت کاملہ کے اوصاف۔ رحمت کاملہ کے اوصاف کیا ہے؟ تو ایک وصف کیا ہے؟ یتقون، وہ ڈرتے ہیں، یتقون یعنی دل میں عظمت خداوندی رکھتے ہیں، یتقون یہ عمل قلب ہے، یہ دل کا عمل ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ دل میں عظمت خداوندی رکھتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ یہ عمل جوارح ہے، یہ بدنی عمل ہے، بات سمجھ گئے؟ جی عمل جوارح ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ من العقائد، یہ عقائد آ گیا جو کہ ہماری آیتوں پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ تین اوصاف جن میں ہوں گے وہ رحمت کاملہ کے کیا ہوں گے؟ مستحق ہوں گے۔ الذین یتبعون الرسول، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں ایسے رسول کی جو نبی امی ہے۔ اس کے نیچے لکھو جملہ معترضہ، جملہ معترضہ، یہاں پر جملہ معترضہ ہے اور یہ مشتمل ہے بر مضامین ثلاثہ، اس میں تین مضمونوں کا بیان ہے، تین مضامین بیان ہوں گے، اور یہاں سے پہلا مضمون کیا ہے؟ ترغیب اہل کتاب ہے،
جو کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے کے اہل کتاب یہود و نصارہ کو تنبیہ کی گئی ہے اس آیت سے حضور علیہ السلام کے زمانے کے یہود و نصارہ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں ایسے رسول کی جو نبی امی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا، جس کو وہ لوگ پاتے ہیں لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں۔ یہ دلیل نبوت ہے کہ آپ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں ایسے رسول کی جو نبی امی ہے اور جس کو وہ لوگ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف کے نیچے لکھو فرائض خاتم الانبیاء، نبی خاتم الانبیاء نبی علیہ السلام کے فرائض کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، پہلا فرض ان کو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، وینہاہم اور روکتا ہے ان کو عن المنکر برے کاموں سے، ویحل لہم الطیبات اور حلال قرار دیتا ہے، اور حلت بیان کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو، اور حلت بیان کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو۔ ویحل کا ترجمہ لکھو حلت بیان کرتے ہیں، نہ کہ حلت حلال قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ کسی چیز کا حلال قرار دینا اور کسی چیز کا حرام قرار دینا یہ تو اللہ کے اختیار میں، تو حلت بیان کرتے ہیں اور حرمت بیان کرتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزوں کو، یعنی حرمت بیان کرتا ہے ان پر ناپاک چیزوں کا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ حلال چیزیں کیا ہے ان کے لیے کیا بات بیان کی ہے؟ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ کو، اور اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ، والاغلال اور طوق کو۔ اسرہم کا ترجمہ ہے بوجھ، والاغلال کا ترجمہ ہے طوق، اور اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ اور طوق، التی کانت علیہم، جو ان پر تھے، یعنی کیا بوجھ تھے؟ یعنی تیمم جائز نہیں ہے، بات سمجھ گئے؟ اور اسی طریقے سے رب المال زکوٰۃ لازم ہے، زکوٰۃ کتنے؟ رب المال کی زکوٰۃ لازم ہے، اور مال غنیمت استعمال نہیں کر سکتے، یہ سارے امور تھے۔ بعض مشکل احکام ان سے کیا کرتے؟ دور کرتے۔ والذین آمنوا بہ، اس کے نیچے لکھو فرائض امت، وہاں کیا تھا؟ فرائض خاتم الانبیاء تھا، اب یہاں پر ہے فرائض امت۔ فالذین آمنوا بہ، سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لیا ہے، وعزروہ، اور اس کی رفاقت کی، ونصروہ، اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی، اور تابع ہوئے اس نور کے، انزل معہ، نور الذی انزل معہ، اور تابع ہوئے اس نور کے جو اتارا گیا اس کے ساتھ، اولئک هم المفلحون، وہی ہے مراد پانے والے۔ اولئک هم المفلحون کے نیچے لکھو انجام اتباع، انجام اتباع، جو نور اتارا گیا ہے، جو اس کی یہ تابعداری کرتے ہیں، تو یہی لوگ کیا ہے؟ مراد پانے والے ہیں۔ النور کے نیچے لکھو قرآن کریم۔ تو فرائض امت کیا ہے؟ کہ انہوں نے رفاقت کی اور انہوں نے مدد بھی کی اور وہ تابع ہوئے اس نور کے۔ یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم، نہ کہ نور سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نبی ہے، نور سے مراد نبی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر نور سے قرآن مراد ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام ذاتاً نور نہیں ہے بلکہ ذاتاً کیا ہے؟ بشر ہے، بات سمجھ گئے؟ اور بشر ہونا یہ افضل ہے کس سے؟ نور سے، بات سمجھ گئے؟ جی، اولئک هم المفلحون، اور وہی کیا ہے؟ مراد پانے والے۔ قل یا ایھا الناس، اس کے نیچے لکھو عموم بعثت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام کی بعثت عمومی ہے۔ عمومی کے کیا مطلب؟ یعنی تمام خلق دنیا کے لیے، تمام خلق دنیا کے لیے۔
اور یہاں پر مضموم ثانی ہے برائے عام مکلفین، مضمون ثانی برائے عام مکلفین. اوپر نبی امی کا ذکر تھا اور اب کیا ہے، اسی نبی امی کا اور نبی امی سے کیا کرایا جا رہا ہے، اعلان کروایا جا رہا ہے. یہ ربط ما قبل رکوع سے، پیچھے نبی امی کا ذکر تھا اور اب اسی نبی امی سے اعلان کروایا جا رہا ہے. قل یا ایھا الناس، آپ فرما دے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اس کے. ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ، اس کے نیچے لکھو اصول کامیابی نمبر 1، اصول کامیابی نمبر 1. بس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، النبی الامی، جو کہ نبی امی ہے. نبی امی سے کیا مراد ہے، یعنی جنہوں نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے، براہ راست اللہ سے علم لیا ہے، وہ نبی امی ہے. تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو کہ نبی امی ہے. الذی یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے احکام پر. واتبعوہ کے نیچے لکھو اصول کامیابی نمبر 2، اصول کامیابی نمبر 2، اور پیروی کرو اس کی. تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو یہ عموم بعثت خاتم الانبیاء ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کیا ہے، عمومی ہے، تمام خلق اور تمام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے. اور جو بھی آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تو اس کے 2 اصول ذکر کر دیے. ایک کیا کہ ان پر ایمان لاؤ، اور ان نمبر 2 واتبعوا، اس کی کیا کرو، تابعداری کرو. ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون. 2 مضمون ذکر ہو گئے. یہ تیسرا مضمون ثالث ہے، یہاں سے مدح مؤمنین اہل کتاب. اہل کتاب مومنین کی کیا تعریف بیان کی گئی ہے. مضمون ثالث، ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ کے قوم میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے، امت یہدون بالحق، جو لوگوں کو راہ حق بتاتے ہیں، وبہ یعدلون، اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں. بات سمجھ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو رائے حق بتاتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے. تو رائے حق کے نیچے لکھو دین اسلام، بالحق کی یعنی دین اسلام کی کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایت دیتی ہے. وبہ یعدلون، اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں. فی المعاملات. وقطعناہم ہم 12 اسباطا امما، اور تقسیم کیا ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں. وقطعناہم ای فرقناہم، اور تقسیم کیا ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں، جن کی الگ الگ جماعتیں تھیں. یہاں سے 8واں واقعہ اور تتمہ ما سبق ہے. یعنی ذکر کیا تھا نا کہ کل موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کل 8 واقعے ذکر کریں گے ان کی زندگی سے. تو یہاں 8واں واقعہ ہے اور پیچھے جو بات گزری ہے اس کا کیا ہے، یہ تتمہ ہے. اور اس کا عنوان ہے نعم بنی اسرائیل. نعم بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی گئی ہے اس کا ذکر ہے. کیا نعمت کی گئی ہے؟ نعمت یہ کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں آپس میں کھنچاؤ بہت تھا. بات سمجھ گئے. تو وہ آپس میں لڑتے بہت تھے. تو اللہ رب العزت نے ان پر انعام یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے کل کتنی جماعتیں بنا دی، 12 جماعتیں بنا دی، اور 12 خاندانوں میں ان کو کیا کر دیا، تقسیم کر دیا. اور ہر جماعت پر ایک امیر کو بھی کیا کر دیا، مقرر کر دیا. تو گویا کہ یہ بھی ایک انعام تھا، اس لیے کہ ان کی آپس کی لڑائی اس کے ذریعے سے کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. کیونکہ جب ایک قوم ایک خاندان دوسرے والے خاندان کے ساتھ لڑے گا تو یہ سمجھے گا کہ وہ بھی کیا ہے، میرے خاندان میں سے، تو لڑائی نہیں کرے گا. بات سمجھ گئے. تو جب تقسیم کر دیا تو ان کی لڑائی کیا کر دی، ختم کر دی. بات سمجھ گئے جی.
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تقسیم کیا ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں جن کی الگ الگ جماعتیں تھیں. وَأَوْحَيْنَا انعام نمبر 1 یہ تھا کہ ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا. وَأَوْحَيْنَا سے انعام نمبر 2 ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اور وہی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ جب پانی مانگا اس سے ان کی قوم نے أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے یہ کہ مار تو اپنے عصا اس پتھر پر تو مار اپنا عصا اس پتھر پر. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا تو پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے اس سے پھوٹ پڑے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نے کیا کہا کہ میدان تی میں ان کی قوم نے میدان تی میں پانی کا کیا کیا؟ مطالبہ کیا. بات سمجھ گئے؟ تو وہاں پر یہ لوگ آباد تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آگے ایک قوم عمالقہ آ رہا ہے وہاں جاؤ ان کے ساتھ کیا کرو؟ جہاد کرو. تو انہوں نے کہا ہم کہاں جہاد کر سکتے ہیں، ہم تو یہ اور عذر پیش کرنے لگے. تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کو کہاں لے کر جاؤ؟ میدان تی میں لے کے جاؤ، میدان تی میں. تو یہ میدان تی میں آئے تو پھر کیا ہوا؟ اور میدان تی کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ لوگ دور جاتے کہ ہم لوگ اپنے گھروں کو پہنچے تو وہاں خصوصیت اس میدان کی یہ تھی کہ جب واپسی رات ہو جاتی تو جب دیکھتے تو پھر واپسی اپنے مقام پر ہی وہی کھڑے ہوتے، گھوم پھر کے وہی اپنے مقام پر ہی آ جاتے. بات سمجھ گئے؟ تو گویا کہ یہ بھی کیا تھی؟ ایک عذاب کی کیا تھی؟ شکل تھی، عذاب کی ایک شکل تھی. تو پھر ان کی قوم نے وہاں پر کیا مانگا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وہاں پر پانی مانگا، اس لیے کہ یہ مانگنے میں تو کیا تھے؟ ماسٹر تھے. جب بھی کوئی چیز مطالبہ کرتے تو ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کہتے بھائی ہمیں یہ چیز چاہیے. بات سمجھ گئے؟ تو مانگنے میں بڑے طاقت تھے. تو جیسے ان کو کیا ہو گیا تو فوراً کوئی چیز جب ختم ہو جاتی تو فوراً پانی کا کیا کر دیا؟ مطالبہ کیا. تو یہاں پر یہی ہے کہ انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا میدان تی میں. تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ آپ اس پتھر پر اپنی لاٹھی کو مارے. اس پتھر سے کتنے چشمے وہ پھوٹ پڑے؟ 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس معلوم کر لیا ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ. کل اناس مشربہم معلوم کر لیا ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ. وظللنا کے نیچے لکھو انعام نمبر 3 وظللنا علیہم الغمامہ اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادل کا. وانزلنا علیہم المن والسلوى اور اتارا ہم نے. وانزلنا کے نیچے لکھو انعام نمبر 4 وانزلنا اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوى ترنجبین حلوہ ان پر اتارا. والسلوى اور بٹیر. بات سمجھ گئے؟ آسمان سے بنے ہوئے بٹیر ان کے لیے آتے تھے اور حلوہ ان کے لیے آتا تھا. کن کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. 4 اتنے انعامات اتنے خوش و خرم میں تھے. بات سمجھ گئے؟ انعامات میں تھے. کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ ان عمدہ چیزوں میں سے جو عطا کیے ہم نے تم کو جو عمدہ چیزیں دی ان کو کھاؤ. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون اور نہ نقصان کیا انہوں نے ہمارا کچھ اور لیکن وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے. بات سمجھ گئے؟ وہ نقصان کیسے کرتے رہے؟ وہ نقصان ایسے کرتے رہے کہ انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دیا. اس لیے کہ انہوں نے کہا دیکھو آج آ گیا کل کا پتہ نہیں. تو لہٰذا وہ اپنے خیموں میں اس کو کیا کرتے رہے؟ سٹور کرتے رہے، چھپاتے رہے. بات سمجھ گئے؟ تو وہ بھی کیا ہو گئے؟ گڑ گئے اور سڑ گئے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو وما ظلمونا انہوں نے ظلم نہیں کیا بلکہ ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب حکم دیا گیا ان کو سکونت اختیار کرو اس شہر میں. یہاں سے نیقم بنی اسرائیل ہے، وہاں پر نعام بنی اسرائیل تھا کہ بنی اسرائیل پر انعامات تھے اور یہاں پر ہے بنی اسرائیل کی سزاؤں کا بیان کہ کیا سزائیں دی گئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا حکم دیا گیا ان کو کہ سکونت اختیار کرو اس شہر میں. هَذِهِ الْقَرْيَةِ کے نیچے لکھو بیت المقدس. ہاں جی
یہ ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ لوگ سکونت اختیار کرو اس شہر میں، یعنی چلتے چلتے یہ لوگ کہاں پہنچ گئے؟ ہاں فلسطین پہنچ گئے چلتے چلتے۔ وَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاتے رہو اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جانا، حِطَّةٌ، ہم کو بخش دے، اور کہتے جانا ہم کو بخش دے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ان کے لیے انعامات چل رہے تھے اور ان پر انعامات ہو رہے تھے، اور یہ ان کو حکم دیا تھا کہ بھائی جہاں سے درختوں کے پھل سے کھاتے ہو یا شکار کرتے ہو اپنے لیے، جو کچھ بھی کرتے ہو کرتے رہو، لیکن کرنا کیا ہے تم لوگ کو؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جانا، حِطَّةٌ، ہم کو بخش دے۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ دوسری جگہ پر ہے کہ انہوں نے حِطَّةٌ کی جگہ کیا کہا؟ حِنطَةٌ۔ بات سمجھ گئے؟ حِنطَةٌ کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم کو گندم چاہیے، ہم کو گندم چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ ایسے بدماش لوگ تھے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور کیا؟ اور داخل ہونا دروازے میں، اور دروازے میں داخل ہونا، سُجَّدًا، سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، اور داخل ہونا دروازے میں جھکے جھکے، تو بخش دیں گے ہم تمہاری خطائیں۔ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور زیادہ دیں گے ہم نیکوکاروں کو۔ بات سمجھ گئے؟ تو انسان عاجزی جب کرتا ہے تو وہ پھر سر جھکا کر چلتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ان کو کہا تھا کہ جب آپ لوگ دروازوں میں داخل ہونا تو پھر کیا کرنا؟ سر جھکا کے چلنا۔ بات سمجھ گئے؟ جھکے جھکے جانا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ بچوں کی طرح کام کیا۔ کیا کیا؟ کہ سورین کے بل بیٹھ گئے، اور بچے چلتے ہیں نا سورین کے بل، تو اسی طریقے سے یہ چلنے لگے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو سب کچھ کو کیا کر دیا؟ الٹا کر دیا جی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جی یہ دیکھو بس تبدیل کر کے لائے ظالم لوگ ان میں سے، قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، ایسی بات جو خلاف تھی اس بات کے۔ کیسی بات خلاف تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ حِطَّةٌ کہو، اور انہوں نے کیا کہا؟ کہ حِنطَةٌ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس تبدیل کر کے لائے ظالم لوگ ان میں سے ایسی بات جو خلاف تھی اس بات کے جس کا ہم نے حکم کیا گیا تھا۔ قیل لہم، جو ان کو حکم دیا گیا تھا اس کے بعد کے خلاف بات کی انہوں نے۔ فارسلنا علیہم رجزن، اچھا تو پھر ہم نے بھیجا ان پر کیا؟ عذاب۔ رجزن کے نیچے لکھو طاعون، ان کو طاعون کے مرض میں کیا کر دیا؟ مبتلا کر دیا۔ فارسلنا علیہم رجزن، بھیجا ہم نے ان پر عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یظلمون، بسبب ان کے وہ مسلسل شرارتیں کرتے رہے، بسبب ان کے مسلسل شرارتوں کے، بسبب ان کے مسلسل ظلم کے۔ وَسَلْهُمْ، یہاں اس کے نیچے لکھو تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی۔ دیکھو اب اللہ ایک مثال دے رہے دنیا کی، اس سے ڈرا رہے۔ وَسَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، عن القریہ کے نیچے لکھو ایلہ، ایلہ، اور آپ پوچھے ان یہود سے اس بستی کا حال۔ اچھا یہ کیا ہے؟ اچھا یہ یہاں پر یہ آیات جو ہے نا، یہ مکمل رکوع یہ آیات مدنیہ ہے، اور حالانکہ صورت کیا ہے؟ صورت مکی ہے، لیکن یہ جو رکوع ہے یہاں پر یہ سارا رکوع کیا ہے؟ مدنی ہے۔ بات سمجھ؟ اور تو یہ ہوتا ہے کہ مکی صورت میں کبھی کبھی مدنیہ آیتیں بھی کیا ہو جاتی؟ آ جاتی ہے۔ تو یہ سوال کن سے ہے؟ یہ یہود مدینہ سے سوال ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو آپ پوچھیں ان سے، کن سے؟ یہود مدینہ سے، اس بستی کے بارے میں۔ بستی کون سی تھی؟ بستی یہ تھی کہ دیکھو انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت یہ کہ وہ فخر کرتا ہے اپنے آباء و اجداد کے اموال پر، کہ دیکھو ہمارے آباء و اجداد کی اتنی زمینیں تھی اور اتنی بلڈنگیں تھی، اور ہم تو وہ لوگ تھے، ابھی ہماری حالت کو نہیں دیکھنا، ہم لوگ تھوڑے نیچے آ گئے۔ یہ انسانی فطرت ہے، تو اس کو اللہ نے یہاں پر کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ کیسے کہ دیکھو آپ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ کیا تھا؟ ایک علاق بندرگاہ، علاق بندرگاہ یہ اسرائیل کے ایک بندرگاہ کہلاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس کے کنارے ایک بستی آباد تھی، اس کا نام کیا تھا؟ ایلہ، ایلہ۔
بات سمجھ گئے؟ تو وہاں کے لوگوں کو وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے نا، تو وہاں کے لوگ عادی اس بات کے تھے، اور وہ تجارت اس بات کی کرتے تھے، کس لیے کہ مچھلیوں کو پکڑتے تھے اور اس کی تجارت بھی کرتے تھے اور اپنے لیے بھی اس کو کیا کرتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ لیکن ان کے لیے اللہ نے کیا کیا، ان کے لیے اللہ نے ایک حکم بھیجا تھا، کیا کہا تھا ان کو کہ آپ لوگ ہفتے کے دن کیا نہیں کرو گے، شکار نہیں کرو گے، مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے۔ تو اس میں پھر 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت کیا کہنے لگی کہ ہم اللہ کے حکم پر 100% یقین کریں گے کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، اور ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ خاموش تھی، وہ نہ یہ کہتی تھی ان کو کن کو کہ بھائی کن کو جو کہ شکار ہفتے کے دن کرتے تھے ان کو منع بھی نہیں کرتی تھی اور خود بھی کچھ نہیں کرتے تھے، خاموش تھے۔ اور ایک قسم کے نافرمان جماعت تھی جو کہ ہفتے کے دن بھی کیا کرتے تھے، وہ شکار کس طور پر کرتے تھے، اس طور پر کہ الگ سے ان کے لیے تالاب بنائے ہوئے تھے کنارے سے الگ، تاکہ مچھلیاں اٹھ کے آ کے ہفتے کے دن کیا ہو جائے، تالاب میں جمع ہو جائے۔ بات سمجھ گئے؟ تو 3 جماعتیں بنی، بات سمجھ گئے؟ تو یہ بحر قلزم کے کنارے رہتے تھے، بات سمجھ گئے؟ تو انہی کا ذکر ہے یہاں پر، دیکھو وَسَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اور آپ پوچھے ان یہود سے اس بستی کا حال، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ باہر کے نیچے لکھو بحر قلزم، بحر قلزم جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ حد سے تجاوز کر رہے تھے ہفتے کے احکام میں، جبکہ وہ یعدون تجاوز کر رہے تھے ہفتے کے احکام میں، اذ تأتیہم حیطانہم یوم سبتہم، جب آنے لگے ان کے پاس مچھلیاں ان کی ہفتے کے دن میں، ان کے مچھلیاں کس ہفتے کے دن میں آنے لگی، شرعن پانی پر ظاہر ہو کر۔ اب ان کی قسمت ایسی تھی کہ باقی دنوں میں مچھلیاں نیچے نیچے پانی میں رہتی، لیکن جب یہ لوگ ہفتے کے دن آتے تو وہ مچھلیاں کیا ہوتی، اوپر رہتی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہیں آتی تھی، لا تأتیہم نہیں آتی تھی۔ کذالک، اسی طرح ہم آزمائش کرنے لگے، کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم آزمائش کرنے لگے، بما کانوا یفسقون، اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، یعنی اس سے پہلے بھی وہ کیا تھے، نافرمان تھے، تو ہم نے ان کو کیا کرنا، کیا کیا، ان کو آزما لیا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، دیکھو وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ کے نیچے لکھو، امتن کے نیچے لکھو وہ فرقہ جو کہ خاموش تھا، فرقہ ساکتہ، تو کہا فرقہ ساکتہ نے فرقہ واعظہ سے، یا امتن سے مراد کیا ہے، فرقہ ساکتہ، یعنی جو کہ خاموش لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے، کیوں نصیحت کرتے ہو تم ایسے لوگوں کو کہ اللہ ہلاک کرنے والا ہے ان کو، یا عذاب دینے والا ہے ان کو سخت عذاب۔ بات سمجھ گئے؟ تو خاموش والوں نے ان کو کہا جو کہ منع کرنے والے تھے ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کو، تو خاموش والوں نے جو کہ خاموش فرقہ تھا انہوں نے کہا کن کو، واعظہ جو کہ نصیحت کرنے والے تھے ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کو، کہ بھائی آپ کو اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا اور آپ لوگ کیوں شکار کر رہے ہو، تو وہ منع کرنے والے تھے، لیکن یہ خاموش والوں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں منع کر رہے ہو، اللہ نے ان کو کیا کر لیں گے، عذاب دے دیں گے اور اللہ ان کو پکڑ لیں گے، اللہ ان کو ہلاک کرنے والے۔ تو قالو، تو وہ کیا، تو قالو کنہوں نے کہا، جو کہ منع کرنے والے تھے، جی قالو، تو انہوں نے کہا معذرتاً، وہ بولے کہ بوجہ معذرت کرنے کے تمہارے رب کے سامنے، معذرتاً الی ربکم، بوجہ معذرت کرنے کے تمہارے رب کے سامنے، معذرتاً ای نعظہم معذرتاً، ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں بوجہ معذرت کے، الی ربکم، تمہارے رب کے سامنے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ باز آ جائے۔
یعنی ہم لوگ ان کو منع اس لیے کر رہے ہیں تاکہ رب اگر ہم سے پوچھے کہ آپ نے منع کیوں نہیں کیا تو ہم تو رب کو پھر جواب دے سکیں گے کہ ہم نے منع کیا ہے. بات سمجھ؟ تو رب کے سامنے اپنی معذرت تو پیش کر سکیں گے. جی ہاں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب بلا دیا انہوں نے ان باتوں کو جن کے ساتھ وہ نصیحت کیے گئے تھے، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ، تو نجات دی ہم نے ان کو جو روکتے تھے، يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ، اور پکڑ لیا ہم نے ظالموں کو، الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، برے عذاب میں، بما كانوا يفسقون، بسبب اس کے نافرمانی کے جو کہ وہ کیا کرتے تھے. یہاں پر ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابن عباس نے اپنے شاگرد حضرت اکرمہ سے سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کا ذکر کیا، دو جماعتوں کا ذکر کیا. کون سی جماعتوں کا؟ ایک کون سی جماعت جو کہ واعظین تھی، ایک وہ جماعت جو کہ کیا تھی، نہیں خاموش رکھنے نہیں. اللہ نے دو گروہ، ایک واعظین کا ذکر کیا اور ایک ان کا ذکر کیا جو کہ کیا تھے، جو کہ نافرمان تھے. تو ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جو کہ کیا تھے، ساکتین تھے؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو ان کا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھو وہ خود ساکتین تھے تو اللہ بھی ان سے ساکت ہو گئے. بات سمجھ گئے؟ وہ خود خاموش تھے تو اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا کر دیا، خاموش کر دیا، یعنی ان کا اللہ نے بھی ذکر نہیں کیا. بات سمجھ گئے؟ یعنی وہ خود منع کرنے والے نہیں تھے تو پھر اللہ نے بھی ان کا ذکر قرآن میں نہیں کیا. ایک جواب یہ ہے. اور ایک جواب یہ ہے کہ جو علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ دیکھو قرآن خاموش ہے اس کے بارے میں تو ہم بھی خاموش ہیں اس کے بارے میں. بات سمجھ گئے؟ اچھا. اور بعض حضرات نے جواب یہ لکھا ہے کہ ان کی اس خاموشی کی وجہ سے ان کو ہلکی سزا دی گئی تھی. خاموشی کی وجہ سے ان کو ہلکی سزا دی گئی ہے کہ آپ لوگ کیوں خاموش رہے، ان کو منع کیوں نہیں کیا. بات سمجھ؟ جی. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، اب دیکھو تفصیل نسیان ہے، یہاں سے تفصیل نسیان ہے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا، اور یہ تفصیل ما سبق ہے. پکڑ کس انداز میں ہوئی وہ ذکر کر رہے ہیں. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا، پھر جب وہ حد سے بڑھ گئے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے، قلنا، تو کہا ہم نے، لہم، ان سے، کونوا قردۃ خاسئین، تم ہو جاؤ بندر ذلیل، بندر بن جاؤ، خاسئین، خوار. بات سمجھ گئے؟ تو ہم دیکھو یہ تفصیل ما سبق ہے. ان کو کیا سزا دی؟ پھر سزا یہ دی کہ ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ بندر اور ذلیل و خوار کر دیا، ذلیل و خوار بنا دیا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب آگاہ کر دیا تیرے رب نے یہود کو کہ ضرور مسلط کرتا رہے گا وہ ان پر قیامت کے دن، مَن يَسُوءُهُمْ سوء العذاب، ایسے شخص کو جو پہنچاتا رہے گا ان کو بدترین تکلیفیں. اور جب تیرے رب نے یہود کو یہ کہا، کیا اعلان کیا کہ ضرور مسلط کرتا رہے گا وہ ان پر قیامت کے دن تک ایسے شخص کو جو پہنچاتا رہے گا ان کو بدترین تکلیفیں، یعنی قیامت کے دن تک یہ کیا ہوں گے؟ عذاب میں ہوں گے. کون؟ یہود. ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے. وانہ لغفور رحیم، اور بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. وقطعناہم فی الارض امما، اور ہم نے دنیا میں ان کی متفرق جماعتیں کر دی، اور ہم نے منتشر کر دیا ان کو زمین میں گروہ گروہ کر کے، اور ہم نے منتشر کر دیا ان کو زمین میں گروہ گروہ کر کے. منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، بعض ان میں نیک تھے جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے وہ کیا تھے؟ نیک تھے. اور بعض ان میں سے ان کے برعکس تھے، یعنی کیا تھے؟ نیک نہیں تھے بلکہ نافرمان تھے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور آزمایا ہم نے ان کو خوشحالیوں میں اور بدحالیوں میں.
بالحسنات خوشحالیوں میں، والسیئات اور بدحالیوں میں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ باز آ جائے، یرجعون من العصیان تاکہ وہ باز آ جائے نافرمانی سے۔ فخلف من بعدہم خلف، یہاں سے تخویف، یہاں سے کیا بیان کیا ہے؟ حرام خور، دین فروش، ان کا حالات بیان کیے، حالات خلف بیان کیے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے خلف، ایک ہوتا ہے خلف۔ خلف اور خلف میں کیا فرق ہے؟ خلف اگر لام کے فتحے کے ساتھ ہے تو اچھا جانشین، اور خلف اگر لام کے سکون کے ساتھ ہے تو برا جانشین۔ اور اسی طریقے سے سلف اور سلف، سلف کا معنی کیا ہے؟ سلف کا معنی کیا ہے؟ سلف کا معنی برے لوگ، اور سلف کا معنی کیا ہے؟ اچھے لوگ۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے اسلاف، تو اسلاف لام پر کیا ہے؟ فتح ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو فخلف من بعدہم خلف، تو خلف یہاں پر کیا ہے؟ برے جانشین، اس لیے کہ لام کیا ہے؟ یا سکون ہے۔ اچھا، فخلف من بعدہم خلف، یا حالات خلف بیان ہے، یعنی یہود کے اور نصارہ کے کیا بیان کیے گئے یہاں پر؟ حالات خلف، جو ان کے برے جانشین تھے ان کے حالات بیان کیے گئے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر قائم مقام ہوئے ان کے بعد برے جانشین، ورثوا الکتاب، جو وارث تو ہوئے کتاب تورات کے، یأخذون عرض ھذا الادنی، مگر سمیٹ لیتے اسباب اس حقیر دنیا کا، ویقولون سیغفر لنا، اور یہ کہتے کہ ضرور بخشش ہو جائے گی ہماری، ضرور بخشش ہو جائے گی ہماری۔ وَيَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، حالانکہ اگر آ جاتا ان کے پاس اسباب اس جیسا دوبارہ تو اس کو بھی لے لیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھ لے یا کوئی بات نکالنے آتا تو یہ کہتے کہ بھائی نہیں، کتاب میں تو حکم یہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی زنا کر کے آ جاتا ہے یا کوئی اور کام کر کے آ جاتا تو ان کو کہتے کہ بھائی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی 100 کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کو کہتے کہ ہمارے لیے کوئی حل تو نکالو، بات سمجھ گئے؟ ہمارے لیے کوئی حل تو نکالو۔ تو وہ ان کے لیے کہتے کہ نہیں بھائی حل نہیں ہے، بس اس کے کتاب میں ہے کہ بھائی آپ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ پھر وہ والا معاملہ کرتے کہ ڈیسک کے نیچے سے ایک موٹا لفافہ پکڑا دیتے، بات سمجھ گئے؟ تو جب موٹا لفافہ پکڑا دیتے تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے آپ کے لیے کوئی گنجائش نکال دیتے۔ تو یہ بات ہے، یأخذون عرض ھذا الادنی، اور مگر سمیٹ لیتے اسباب اس حقیر دنیا کا، بات سمجھ گئے؟ تو وہ کتاب کے وارث تو ہوئے لیکن وہ کتاب کے احکام کو بیچ دیتے، کس کے بدلے؟ اس دنیا کے بدلے، بات سمجھ گئے؟ وہ مشہور لطیفہ بھی ہے نا، لطیفہ کیا ہے کہ بھائی ایک وکیل تھا نا، اور وکیل مجرم کی طرف سے تھا، ٹھیک ہے؟ تو جو جج تھا اس نے کہا کہ بھائی اس مجرم پر یہ فیصلہ وارد ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ اس پر ثابت ہو گیا، لہٰذا اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو مجرم کا جو وکیل تھا اس نے کہا نہیں میرے پاس دلائل ہے۔ اس نے کہا کیا دلائل ہے؟ تو اس نے اپنے کتاب میں ایک 5000 کا نوٹ رکھا ہوا تھا صفحے میں، اور اس کو جج کے سامنے ایسے پیش کر دیا۔ تو وہ جج نے جب دیکھا اس نے کہا اس جیسے 3 دلائل اور بھی چاہیے، بات سمجھ گئے؟ تو یہ وہ بات ہے، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور بے باک ہو کر یعنی وہ گناہ کو کیا کرتے؟ حقیر سمجھتے، اور وہ کہتے کہ بھائی ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اچھا، وَيَأْتِيهِمْ عَرْضٌ، اور حالانکہ اگر آ جاتا ان کے پاس اسباب اس جیسا دوبارہ تو یأخذوہ، تو دوبارہ بھی اس کو وہ کیا لے لیتے، تو ہمیشہ یہ دنیا کے لیے تیار رہتے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا نہیں لیا گیا؟ دیکھو اب یہ ان کی تردید کی گئی ہے، ان کی تردید کی گئی، اور تردید 4 وجوہات کی وجہ سے کی گئی ہے، 4 وجوہات سے، اور یہ پہلا وجہ ہے، یہ ان کی پہلا وجہ۔ تو 4 وجوہات کی وجہ سے ان کے باطل دعویٰ کی تردید ہے۔ پہلا وجہ کیا ہے؟ کیا نہیں لیا گیا علیہم ان سے
ان سے نہیں لیا گیا عہد کتاب تورات کا، یعنی تورات کی کتاب کا عہد نہیں لیا گیا، ان سے وعدہ نہیں لیا گیا۔ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، اس مضمون پر کہ نہ بولیں گے اللہ پر سوائے سچ کے، ودرسوا ما فیہ، اور پڑھ بھی چکے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ جاہل ہے، یہ پڑھ بھی چکے ہیں اور پڑھ بھی لیا تھا کہ بھائی اللہ پر کیا کریں گے ہم لوگ، سچ اور حق بات کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ والدار الآخرۃ خیر للذین، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو کہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی یہ نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور جو لوگ مضبوط پکڑ رہے ہیں کتاب کو اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے ثواب ایسے نیکوکاروں کا، ہم ضائع نہیں کریں گے ایسے نیکوکاروں کا ثواب۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو قائمین علی المیثاق ہے، جن کو جو حکم میثاق دیا گیا ہے یہ ان پر کیا ہے؟ قائم ہے، یہ ان کو بشارت ہے۔ جی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، یہ تردید بوجہ ثانی ہے، تردید بوجہ ثانی، چار وجوہات کی وجہ سے تردید کر رہا ہے نا، تو پہلے وجہ پیچھے گزرا، یہ دوسری وجہ ہے، یعنی اہتمام اور تاکید سے میثاق لیا گیا ان سے، اہتمام اور تاکید سے میثاق لیا گیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے اس طرح اٹھا دیا پہاڑ کو ان کے اوپر، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے اس طرح اٹھا دیا پہاڑ کو ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ظُلَّ، جیسے کہ وہ کوئی سائبان ہو۔ یہ جب ہوتے تو پہاڑ ان کے اوپر ایسا ہوتا جیسے کہ سائبان نہیں ہوتا، چبوترا ان کے اوپر گویا کہ سایہ کیا ہوا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ یہ سمجھتے کہ بے شک وہ گرنے ہی والا ہے ان کے اوپر، یعنی وہ یقین کر چکے تھے کہ، بات سمجھ گئے، کہ وہ گرنے والا ہے ان کے اوپر۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، اور حکم دیا کہ تھام لو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی سے۔ واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تتقون من الشرک، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تم پرہیزگار بن جاؤ شرک سے۔ بات سمجھ گئے؟ تو احکامات ان کو دیے تھے اور ان کو کہا تھا کہ تعلیم و تعلم سے یہ احکام سیکھ لو، اور بات سمجھ گئے، اور تاکہ تم شرک سے بچ جاؤ۔ تو یہ گویا کہ ان کو جو میثاق دیا تھا ان کا اہتمام اور تاکید دی تھی کہ بھائی جو آپ کو کتاب دیے اس کتاب کے خلاف کوئی امر صادر نہیں کرنا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، یہ تردید بوجہ ثالث سے، تردید بوجہ ثالث سے، اور جب نکالا آپ کے رب نے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اور جب نکالا آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے، ذُرِّيَّتَهُمْ، ان کی تمام اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ بنایا ان کو خود ان کی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور پوچھا کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ قالوا بلا، وہ بولے کیوں نہیں، ہم سبھی گواہی دیتے، شہدنا، ہم سبھی گواہی دیتے، ان تقولوا یوم القیامہ۔ یہ اقرار کیوں لیا تھا؟ اقرار کس لیے کرایا تھا؟ اقرار کس لیے کرایا تھا؟ تاکہ نہ کہے کہ، تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ قیامت کے دن کے بے شک ہم اس بات سے تو بالکل کیا تھے، بے خبر تھے۔ دیکھو یہ میثاق، وہاں میثاق خاص کے بعد اب میثاق عام کا بیان ہے۔ ایک تو ان سے میثاق خاص لیا تھا کہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس پر کیا کرنا، عمل کرنا اور شرک سے دور رہنا۔ اب یہ میثاق عام کا بیان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ عرفات کے میدان میں، جو کہ وادی معرۃ النعمان کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت پر اور کمر پر کیا جب ہاتھ پھیرا اور دست مبارک پھیرا تو چونٹیوں کی شکل میں تمام مخلوق نکلی، اور تمام مخلوق سے یہ عہد لیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا کہ بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ میثاق ثانی ہے، بات سمجھ، اور یہ میثاق عام ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جی۔ اتقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یہ حکمت نمبر 2 ہے، حکمت نمبر 2 ہے۔
اتقول انما اشرک آباؤنا من قبل، کہنے لگے یا او تقولو، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا۔ ایک تو یہ اقرار کروایا کہ تم یہ نہ کہو کہ عہد میثاق عام میں ہم سے اقرار نہیں کروایا تھا، اور پھر یہ بھی حکمت نہیں ذکر کرنا اور یہ بھی وجہ بیان نہیں کرنا کہ دیکھو شرک تو ہم کو میراث میں ملا ہے، شرک تو ہمارے آباء و اجداد سے آیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اتقولو او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یوں نہ کہنے لگو کہ شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم بنے انہی کی اولاد ان کے بعد، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ ہمارے کو تو یہ ذریت، ہم لوگ تو بعد میں آئے، ہمارے باپ و داداؤں نے کیا کیا تھا؟ شرک کیا تھا۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا ہلاک کرتے ہیں آپ ہم کو اس کام پر جو کیا گمراہوں نے، تو کیا جو شرک انہوں نے کیا اس کی وجہ سے ہم کو بھی ہلاک کرتے ہیں؟ اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ باز آ جائے عن الشرک، یرجعون ویرجعون عن الشرک لعلهم یتدبرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، ویرجعون عن الشرک، اور وہ باز آ جائے کس سے؟ شرک سے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، یہ تردید بوجہ رابع ہے، تردید بوجہ رابع ہے، یہ چوتھا وجہ ہے کہ جس سے تردید کی جا رہی ہے ان کی اس بات کی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں۔ یہاں سے ناقض میثاق کا انجام، ناقض میثاق کا انجام، جس نے میثاق کو توڑا تھا اس کا انجام کیا ہے، اور اس میں وہ واقعہ یہ اس آدمی کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام کیا تھا؟ بلعام بن باعورہ، بلعام بن باعورہ نام تھا، یہ نام لکھا ہے۔ بات سمجھ، یہ بڑا مستجاب الدعوات آدمی تھا، جو بھی دعا کرتا اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ تو بنی اسرائیل اس کے پاس گئے، بات سمجھ گئے، اور ان سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم پر سختی کر رہے اور ہم پر احکامات نافذ کر رہے اور ہم پر سختی کر رہے کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو بنی اسرائیل اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ دعا کرو، بد دعا کرو موسیٰ علیہ السلام کے غرق ہونے کی۔ کن کو کہا؟ بلعام بن باعورہ کو۔ تو بلعام بن باعورہ نے کہا کہ بھائی وہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، بات سمجھ گئے، ان کے لیے میں بد دعا کیسے کروں؟ بات سمجھ گئے۔ تو بنی اسرائیل کی بات اس نے نہیں مانی، تو پھر بنی اسرائیل کے چند بندے گئے ان کی بیوی کے پاس، بلعام بن باعورہ کی بیوی کے پاس، اور ان سے کہا دیکھو آدمی اپنا وار مرد پر اتنا زیادہ جلدی نہیں وہ کر سکتا جتنی جلدی عورت پہ وہ وار نافذ کر سکتے ہیں۔ تو عورت کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ دیکھو آپ اپنے شوہر کو کہو کہ یہ دعا کرے کن کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو پھر ان کی بیوی نے ان کی بات مانی اور پھر بلعام بن باعورہ کو کہا کہ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے یا محبت کرتے ہو تو پھر آپ کو یہ بدعا کرنا پڑے گا۔ تو پھر بلعام بن باعورہ نے کہا میں استخارہ کرتا ہوں۔ تو پھر اس نے برے کام کا استخارہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، استخارہ تو نیک کام کا ہوتا ہے، تو اس نے کہا میں استخارہ کرتا ہوں۔ تو پھر اس نے استخارہ کیا، تو جب اس نے استخارہ کیا تو آسمان میں دیکھا اور آسمان میں کیا ہوا تھا؟ لا، کہ بھائی نہیں کرو بد دعا، بات سمجھ گئے۔ تو پھر اس نے بیوی کو کہا دیکھو لا آیا ہے، تو اس کی بیوی نے کہا دیکھو استخارہ تو 3 مرتبہ ہوتا ہے، بات سمجھ گئے، استخارہ تو 3 مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اس نے دوسری مرتبہ جب استخارہ کیا تو اس میں بھی آیا تھا کیا؟ لا، تو دوسری مرتبہ بھی لا آیا۔ تو پھر جب اس نے تیسری مرتبہ کیا تو کوئی جواب نہیں آیا، بات سمجھ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کیا ہے؟ ناراض ہے، بات سمجھ گئے۔ تو اس کی بیوی نے کہا دیکھو اب آپ کو اختیار مل گیا ہے، اب آپ کو اختیار مل گیا، فیصلہ آپ کے اختیار میں۔ تو جیسے ہی وہ بد دعا کرنے لگا تو پھر کیا ہوا؟ وہ خود ہی غرق ہو گیا،
بات سمجھ گئے؟ وہ خود ہی کیا ہو گیا اور اس کی زبان الٹ ہو گئی، اپنے اور بنی اسرائیل کے لیے کیا اور اپنے لوگوں کے لیے بددعا کرنا اس نے شروع کر دی۔ بات سمجھ؟ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، مگر وہ نکل بھاگا ان سے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر پیچھے لگا اس کے شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ بات سمجھ گیا؟ تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ یہ انجام اتباع ہے، انجام اتباع ہے، اس نے شیطان کی اتباع کی تو کیا ہو گیا؟ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہے تو بلند کرتے اس کا مرتبہ ان آیتوں کے بدولت، بہا، ان آیتوں کے بدولت ان کو بلند کرتے، ولیکنہ کے نیچے لکھو سبب ذلت، سبب ذلت، اور اگر ہم چاہے تو بلند کرتے اس کا مرتبہ، ولیکنہ اخلد الی الارض، مگر وہ خود ہی مائل ہو گیا پستی کی طرف، واتبع ہواہ، اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے اپنے خواہش کے پیچھے پڑ گیا، یعنی دنیا کے پیچھے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، سو اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی، تو اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی۔ یعنی بات سمجھ گئے؟ تو یہ گویا کہ اپنی انسانیت سے بھی کیا ہو گیا؟ گر گیا۔ ان تحمل علیہ، اگر حملہ کرے تو اس پر تب بھی، اچھا، ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، اگر تو حملہ کرے اس پر تب بھی ہانپے، یا چھوڑ دے تو اس وقت تب بھی ہانپے۔ یعنی کتے کی ایک صورت بیان کی گئی ہے کہ وہ اگر اس کی زبان ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ نکلی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ ہلتا رہتا ہے، تو اگر آپ اس کو چھیڑو بھی تب بھی یہ کیا کرتا ہے؟ ہلتا اور بھونکتا رہتا ہے، اور نہیں چھیڑو تب بھی یہ کیا کرتا ہے؟ اسی طرح رہتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین، یہی مثال ہے ان لوگوں کی، یہ تعمیم ہے، اب عام بات کر دی، تعمیم، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، پس بیان کرے آپ یہ واقعات شاید کہ وہ کچھ سوچے، شاید کہ وہ کچھ سوچے، یہ واقعات، یہ حالات ان کے سامنے بیان کرے تاکہ وہ کچھ سوچے۔ ساء مثلا للقوم الذین، بہت بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا، یہ تاکید ہے، یہ تاکید ہے، مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، وَأَنفُسَهُمْ یہ مفعول مقدم ہے یظلمون کا، اور اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اور اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ، یہ تسلی خاتم الانبیاء ہے، یعنی چلی کو تسلی خاتم الانبیاء۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ، جسے ہدایت دے اللہ، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو گمراہ کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اس کے نیچے لکھو کیفیت غافلین، کیفیت غافلین، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے دوزخ کے لیے بہت سے جنات اور انسان، تحقیق ہم نے پیدا کیے دوزخ کے لیے بہت سے جنات اور انسان۔ یہاں پر جو لِجَهَنَّمَ ہے، یہ لِجَهَنَّمَ کا لام جو ہے نا، یہ لام اجلیہ نہیں ہے، بلکہ لام کون سا ہے؟ لام عاقبت ہے اور لام انجام ہے، اس لیے کہ انسان اور جن کی تخلیق یہ عبادت کے لیے، نہ کہ انسان اور جن کی تخلیق کس کے لیے ہے؟ جہنم کے لیے۔ تو یہ لام کون سا ہے؟ لام غایت اور لام عاقبت ہے، بات سمجھ گئے؟ لام اجلیہ نہیں ہے جی۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اچھا
وہ انسان ایسے ہے اور ایسے ہیں کہ ان کے دل تو ہے مگر ان سے سمجھتے نہیں ہے. دل ہے لیکن دل ان کے کیا ہے؟ سل ہے. بات سمجھ گئے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے مگر ان سے سمجھتے نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لا یبصرون بہا، اور ان کے پاس آنکھیں تو ہے مگر ان سے دیکھتے نہیں ہے، یعنی رائے حق کو نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان تو ہے لا يسمعون بہا، مگر ان سے سنتے نہیں ہے، حق کی بات نہیں سنتے. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ بالکل چوپائیوں کی طرح ہے بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہے. یہ چوپائیوں کی طرح ہے یا ان سے بھی کیا ہے؟ بے راہ ہے. چوپائے مکلف نہیں ہے، چوپائی انسان تو مکلف ہے لیکن جب وہ نافرمان بن جاتا ہے تو پھر وہ غیر مکلف ذات سے بھی نیچے گر جاتا ہے. بات سمجھ؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. بات سمجھ؟ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہی غافل ہے، یہی لوگ ہی غافل ہے. وللہ الاسماء الحسنی، اور اللہ کے لیے خاص مخصوص نام. یہ تنبیہ ہے مؤمنین ہے، یا اس کے نیچے لکھو تنبیہ ہے مؤمنین. اور اللہ کے لیے خاص سے مخصوص نام اچھے اچھے. فدعوہ بیا، لہذا پکارو اس کو انہی ناموں سے، پکارو ان کو انہی ناموں سے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد 500 سے زائد آتی ہے، 500 سے زیادہ نام ہے اللہ کے اچھے اچھے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجروی کرتے ہیں اس کے ناموں میں، جو کجروی کرتے ہیں اس کے ناموں میں. اچھا، تو سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب سزا پائیں گے اس کی جو کچھ وہ کر رہے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی غیر اللہ پر اس کا اطلاق کرتے ہیں، اللہ کے نام کو اٹھا لیتے ہیں، اپنے معبودان باطلہ پر وہ نام رکھتے ہیں. کس طرح کہ بھائی یہ حاجت روا ہے، یہ معبود آپ کا حاجت روا ہے، اور یہ معبود دستگیر ہے آپ کا، اور یہ معبود کیا ہے؟ یہ تو وہ معبود ہے کہ ہم کو فرشتوں سے روک لے گا، بات سمجھ، فرشتوں کے قدموں کو روک لے گا. بات سمجھ گئے؟ تو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کو اٹھا کے وہ چسپا کر لیتے کس پر؟ اپنے معبودان باطلہ پر. بات سمجھ گئے؟ جی. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب سزا پائیں گے اس کی جو کچھ وہ کر رہے ہیں. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یہ مدح ہے مومنین ہے، یہاں سے مومنین کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے، اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے یہدون بالحق کی، کہ جو راہ بتلاتے ہیں سچی، وبہ یعدلون، اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتی ہے، اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتی ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ یعدلون کے نیچے لکھو معاملات میں، معاملات میں. والذین کذبوا، والذین کذبوا کے نیچے لکھو امحال مجرمین، امحال مجرمین. امحال مجرمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو فوری سزا نہیں دیتے، بلکہ اللہ ان کو کیا دیتے ہیں؟ ڈھیل دیتے. تو اوپر ملحدین کا بیان تھا اور آگے بھی ملحدین ہی کا ذکر شروع ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے اس طرح کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، انہیں غیر محسوس انداز میں پکڑیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں مہلت دے رہا ہوں ان کو. وَأُمْلِي لَهُمْ فی الدنیا، اور میں مہلت دے رہا ہوں ان کو دنیا میں. ان کیدی متین، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. میری تدبیر کیا ہے؟ بڑی مضبوط ہے. اولم یتفکروا، اس کی نیچے لکھو اس بات رسالت، یہاں سے رسالت کا ثبوت ہے. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا اس بات میں کہ ان کے رفیق کو کسی قسم کا جنون نہیں ہے؟ ان کے رفیق کو کسی قسم کا جنون نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر مبین، وہ نہیں ہے مگر ڈرانے والے کھلم کھلا. ظاہر ظہور، ظاہر ظہور وہ ڈرانے والے ہیں.
اولم ینظروا، یہاں زجر ہے، زجر ہے، اس کے نیچے لکھو زجر، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں، فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی عجائبات میں کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ یہاں تین چیزوں میں غور و فکر کی دعوت کی دی گئی ہے، تین چیزوں میں جی۔ نمبر ایک فی ملکوت السماوات والارض، عجائبات آسمان اور زمین، کیا وہ لوگ غور نہیں کیا انہوں نے؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو اللہ نے پیدا کیا اس بات میں، اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کیا، کیا ان چیزوں میں غور نہیں کرتے یہ لوگ؟ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ نمبر تین وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ، اور اس بات میں کہ شاید قریب ہی آ پہنچا ہو ان کا اجل، شاید قریب ہی آ پہنچا ہو ان کا اجل، یعنی موت کا وقت ان کا آ پہنچا ہو، انہوں نے اس بات میں غور نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ جب یہ بات سمجھ لے کہ ہمارا موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو عذاب سے ڈر کر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ نیکوکار بن جائیں گے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ بعدہو کے بعد ہو کی ضمیر قرآن کی طرف، تو پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، یہ تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ تسلی ہے۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے کوئی راہ بتلانے والا۔ بات سمجھ گئے؟ پھر راہ بتلانے والا کوئی نہیں ہے جس کو اللہ گمراہ کرے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ رکھتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں حیران و سرگردان، ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ رکھتا ہے۔ سمجھ؟ جب انسان ایک غلط راستے پر کھڑا رہتا ہے تو پھر اللہ اس کو کیا کر دیتے؟ پہلے تنبیہ کرتے، لیکن جب وہ تنبیہ کو نہیں سمجھتا پھر اللہ اس کو چھوڑ دیتے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اچھا پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق کہ کب ہوگا اس کا وقوع، کہ کب ہوگا اس کا وقوع۔ اب دیکھو یہاں پر کیا شکوہ ہے، ان کا شکوہ ہے، تو یہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، یہ منکرین کی طرف سے بھی ہے یہ شکوہ، کفار کی طرف سے بھی ہے، اور کبھی کبھی یہ اللہ کی طرف سے بھی یہ گویا کہ ایک شکوہ ہے کہ یہ آپ سے پوچھتا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا وقوع کو کب ہوگا۔ قل، یہ جواب شکوہ ہے، قل جواب شکوہ، قل انما علمها عند ربی، آپ فرما دے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا ہوا، نہ ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر مگر وہی ہی اس کو کیا کرے گا؟ اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، اس کے علاوہ قیامت کے وقوع کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ قل انما علمها، یہ وجہ اول ہے، لا یجلیها یہ وجہ ثانی ہے۔ جی یہاں پر کل تقریباً 7 وجوہات ہے، 7 وجوہات ہیں کہ جس سے کیا جواب شکوہ میں نفی علم قیامت کی نفی کی گئی کہ قیامت کا علم یہ اس کی نفی صرف کس کے پاس؟ اس کے پاس اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو 7 وجوہات سے قیامت کے علم اور قیامت کے وقوع کا علم اس کی نفی کی گئی ہے۔ قل انما علمها نمبر 1 اور لا یجلیها نمبر 2۔ اچھا، ثقلت فی السماوات والارض، باری حادثہ ہوگا آسمانوں اور زمین میں۔ دیکھو آپ لوگ کو پھر خود پتہ چل جائے گا کہ قیامت کب آئی ہے، بات سمجھ گئے؟ وہ ایسا ویسا نہیں ہے، قیامت کا وقوع جب آئے گا تو پھر وہ باری حادثہ ہوگا، بات سمجھ گئے؟ لا یأتیکم الا بغتہ، اچھا نہیں آئے گا تم پر مگر اچانک، وہ قیامت آئے گا تم پر اچانک۔ تو ثقلت کے نیچے لکھو وجہ ثالث، وجہ ثالث۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے اس طرح گویا کہ آپ بخوبی واقف ہے، کأنک حفی گویا کہ آپ اس قیامت کے علم کے بارے میں کیا ہے؟ عالم ہے، آپ اس کے وقوع کو گویا کہ جانتے ہیں۔ حفی،
حفیون کا معنی ہے کوج نکالنا. کیا معنی؟ یعنی چوروں کے پیچھے بعض لوگوں کو لگا لیتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ ان کی قدمیں کس طرف کی گئی ہوئی ہے، تو وہ جو اس کے لیے جو لفظ لغت میں استعمال ہوتے ہیں اس کو حفیون کہتے ہیں. تو گویا کہ یہ آپ کو اس طرح جانتے کہ انک حفیون، گویا کہ آپ کو قیامت کے بالکل علم ہے، یعنی حفیون کا لفظ استعمال کیا. بات سمجھ گئی؟ تو ایسا نہیں ہے. یسألون کے نیچے لکھو وجہ رابع، وجہ رابع یہ نفی ہے وقوع قیامت کی 7 وجوہات سے. قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے. یہ وجہ خامس ہے، وجہ خامس ہے. آپ فرما دے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس حقیقت کو، اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. قل لا املک، یہ وجہ سادس ہے، وجہ چٹا وجہ یہاں پر. آپ فرما دیں کہ نہیں اختیار رکھتا میں، قل لا املک لنفسی، میں آپ فرما دیں کہ نہیں اختیار رکھتا میں خود اپنی ذات کے لیے، لنفسی اپنے ذات کے لیے، نفع ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ. بات سمجھ گئے جی؟ تو مجھے خود اپنی ذات کے بارے میں نفع اور شر کا علم نہیں ہے، تو میں قیامت کے بارے میں مجھے کیا علم ہوگا؟ یہ چھٹی وجہ ہے کس بات کی؟ وقوع قیامت کے نفی کی. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیبدان ہوتا، اور اگر میں غیبدان ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیا کرتا، تو بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیا کرتا. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو پھر احد میں میرے دندان مبارک شہید نہیں ہوتے، مجھے پتہ ہوتا کہ یہ تیر اور یہ پتھر کہاں سے آ رہے. بات سمجھ گئے؟ اگر میں غیب کا علم رکھتا تو پھر مجھے پتہ ہوتا اور میرے صحابہ پر اتنے بڑے بڑے آزمائش پر نہیں آتے. بات سمجھ گئے؟ یہ آزمائشوں کا آنا، یہ مجھ پر اتنے تکلیفات کا آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں غیبدان نہیں ہوں. لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بہت سے منافع دنیاوی حاصل کر لیتا. یہاں خیر سے مراد خیر دنیاوی مراد ہے، خیر دنیاوی مراد ہے. اچھا، یہاں پر اہل بدعت کہتے ہیں یہاں خیر سے خیر اخروی مراد ہے، خیر سے خیر اخروی. یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام غیب کو جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام ہی تو ہے جو کہ خیر کا منبع ہے، خیر کا سرچشمہ آپ ہی ہے، اور ساری خیریں آپ ہی کے لیے. تو یہاں دیکھو اللہ نے خود فرمایا کہ بہت سے، تو کیا آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تو پھر میں بہت سارے کیا ہوتا، خیروں کا کیا ہوتا، مالک ہوتا، اور میرے کو بہت سارے خیر حاصل ہوتے. تو اہل بدعت نے یا خیر سے خیر اخروی مراد لیا، تو یا خیر سے خیر اخروی مراد نہیں ہے بلکہ خیر سے خیر دنیاوی مراد ہے، یعنی وہ خیر جو کہ دنیا میں. بات سمجھ گئے؟ تو اس سے اہل بدعت نے کہا کہ آپ علیہ السلام غیب کو جانتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو یہاں خیر اس کا مد مقابل کیا ہے؟ یہاں خیر کا مد مقابل یہاں بد اور شر نہیں ہے، بلکہ یہاں خیر کا مد مقابل کیا ہے؟ سو ہے، سو. بات سمجھ گئے؟ سو. وما مسنی السوء، یہ جو آگے آیا نا وما مسنی السوء، تو دیکھو اس کا مد مقابل سو آیا ہے، اور سو یہ گویا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ سو استعمال ہوتا ہے برائی، ایسی برائی جو دنیاوی ہو، نہ کہ ایسی برائی جو کہ کیا ہو، اخروی ہو. تو یا خیر سے مراد راحت بدنی مراد ہے. اگر میں غیبدان ہوتا تو پھر میرے لیے کیا ہوتے؟ میں اپنے بدن کے لیے اور اپنے بدن کے بچاؤ کے لیے بہت سارے کیا وصول کر لیتا، بہت سارے منافع دنیاوی حاصل کر لیتا. بات سمجھ گئے؟ تو ان کا اعتراض یہاں پر کیا ہو گیا؟ رد ہو گیا. وما مسنی السوء، اور نہ پہنچتا مجھ کو کبھی کوئی نقصان، کوئی تکلیف پھر دنیا میں مجھے نہیں پہنچتی. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، اور نہیں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کو جو مانتے ہیں. میں تو خوشخبری دینے والا ہوں اور کیا ہوں؟ ڈرانے والا ہوں.
ایک رکوع اور بھی رہ گیا ہے نا. والذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. یہ تذکیر بآلاء اللہ ہے، یعنی اللہ کے نعمتوں کو یہاں کیا کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں. والذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے. وجعل منہا زوجہا، اور بنایا اسی سے اس کا جوڑا، اور بنایا اس سے اس کا جوڑا. من نفس واحدہ کے نیچے لکھو آدم علیہ السلام، تم کو بنایا آدم علیہ السلام سے، پیدا کیا تم کو ایک جان سے. وجعل منہا زوجہا کے نیچے لکھو حوا علیہ السلام. بات سمجھ گئے؟ اور بنایا اور بنایا اسی سے اس کا جوڑا. لیسکن الیہا، تاکہ وہ تسکین حاصل کرے اس کے پاس، تاکہ وہ تسکین حاصل کرے اس کے پاس. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو مرد جب گھر میں آئے تو پھر عورتوں کو ان کو سکون دینا چاہیے. کیا مطلب ہے سکون کا؟ یعنی کیا اپنے مطالبات پر پیش نہیں کرنے چاہیے کہ دیکھو آپ کتنے پیسے لائے، آج یہ کمی تھی اور یہ ہوا. وہ پہلے سے ہی بازار اور یہ کام کر کے آیا ہے اور پھر یہ اپنے مطالبات پیش کرتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ گئے؟ اچھا. فلما تغشاها، یہ مطلق زوج و زوجہ مراد ہے، مطلق زوج و زوجہ مراد ہے. فلما تغشاها، پھر جب میاں نے بیوی کو ڈھانک لیا. فلما تغشاها، پھر جب میاں نے بیوی کو ڈھانک لیا. حملت حملا خفیفا، تو اٹھا لیا اس نے حمل ہلکا سا. فمرت به، پس چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ. فلما اثقلت، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی. دعوا اللہ، تو دونوں نے پکارا اللہ کو. ربہما، جو کہ ان کا رب ہے. لئن اتیتنا صالحا، البتہ اگر عطا کی تو نے ہمیں تندرستی. لنکونن من الشاکرین، تو ضرور ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. یہ عام بات کر دی، یہ عام بات ہے کہ دیکھو عورت پہلے سے ہلکا سے حمل لیتی ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑھتا رہتا ہے. پھر وہ دعا کرتے، وہ دونوں کیا دعا کرتے کہ ربا اگر آپ نے ہمیں اس بوجھ سے ہٹا دیا تو ہم آپ کے کیا ہوں گے، شکر گزار ہوں گے. اور یا انسان کا ایک عمومی مزاج بیان کیا. انسان کا عمومی مزاج کیا ہے کہ جب انسان کا دیکھو ایمان کمزور ہے، جب ان کے پاس راحتیں آتی ہے اور خوشیاں آتی ہے تو پھر یہ کیا کر دیتے ہیں، اللہ کو بلا دیتا ہے. لیکن جب اس کے اوپر کوئی کیا آ جاتی ہے، کام پورا نہیں ہوتا، تو پھر وہ مسجد کی پہلی صف میں نظر آتا ہے. بات سمجھ گئے؟ مسجد کے پہلے صف میں نظر آتا ہے اور پورا دن مسجد میں ہوتا ہے. جب اس کا کام نکل جاتا ہے تو پھر اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی آپ آج کل مسجد میں نظر نہیں آ رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار تیرا کام کا بوجھ زیادہ ہے، تیرا کام کا بوجھ زیادہ ہے. تو دیکھو جب راحتیں تھی، خوشیاں تھی، تو پھر اللہ کو بلا دیا، اور جب پھنس گئے تو پھر مسجد کے پہلے صف کو سنبھال لیتے. تو انسان کا عمومی مزاج بیان کیا یہاں پر. بات سمجھ گئے؟ تو یہاں پر یہی بات ہے. فلما آتاہما صالحا، پھر جب دے دی ان دونوں کو تندرستی، یعنی اولاد دے دی. جعل له شرکاء فیما آتاہما، تو بنانے لگے اس کے لیے شریک اس کی عطا کردہ چیز میں. اس کی عطا کردہ چیز میں کیا کرنے لگے، شرکا کو بنانے لگے. کیسے؟ پہلے یہ کہا کہ اللہ ہمیں اولاد دے 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 دے. ٹھیک ہے، جب اولاد دے دی پھر کیا کہتے ہیں، ہم اس بابا جی کے پاس بھی گئے تھے، 200 روپے اس کو بھی تو دیے تھے. بات سمجھ گئے؟ وہاں بھی تو چادر چڑھائی تھی. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں جی. دیکھو فلما آتاہما، پھر جب دے دی ان دونوں کو تندرستی. بات سمجھ گئے؟ تندرست اولاد جب دے دی ہم نے تو بنانے لگے اس کے لیے شریک اور اس کی عطا کردہ چیزوں میں. فتعال اللہ عما یشرکون، سو برتر ہے اللہ ان کے شریک بنانے سے. اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے ان کے شریک بنانے سے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. عجز معبودان باطلہ، یہاں معبودان باطلہ کا عجز کمزوری بیان کر رہے. جی کیا خدا کا شریک بناتے،
کیا خدا کا شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز بھی بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے. وہ معبودان خود آپ کے بنائے گئے, خود یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھتے ہو, ایک مندر سے دوسرے مندر تک لے جاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ یہ ہمیں کیا دیتے ہیں, چیزیں دیتے ہیں. بات وہ خود ہی کسی اختیار کی نہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ, اور نہیں کر سکتے ان مشرکین کی کچھ مدد, اور نہ وہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے, نہ وہ اپنی مدد کر سکتے اور نہ وہ مشرکین کی کوئی مدد کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, یہ خطاب یہ مشرکین ہے بطریق التفات ہے, خطاب مشرکین بطریق التفات. اچھا, اگر تم بلاؤ ان کو رہنمائی کی طرف, وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اگر تم ان کو بلاؤ کن کو, معبودان کو رہنمائی کی طرف, لَا يَتَّبِعُوكُمْ, تو وہ تمہاری بات نہ مانیں گے, تو وہ تمہیں جواب نہیں دیں گے. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ, برابر ہے تم پر خواہ تم پکارو تم ان کو یا تم خاموش رہو, وہ کیا ہے تمہارے لیے, برابر ہے. تو کہنے سے اور نہ کہنے سے ان پر کوئی اثر نہیں, اس لیے کہ یہ تو پتھر کے بات میں گئے, تو پتھر کے بنے میں وہ آپ کو کیا جواب دیں گے. ان الذین تدعون من دون اللہ, بلا شبہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تم ہی جیسے, عباد امثالکم, وہ بندے ہیں تم ہی جیسے. فدعوہم فلیستجیبوا لکم, بھلا پکارو تو ان کو چاہیے کہ وہ قبول کرے تمہارے پکار کو, تم ان کو پکارو اور وہ چاہیے ان کو کہ وہ تمہاری پکار کو کیا کرے, قبول کرے. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. بات سمجھ گئے. تو یہ بھی جو ہے نا, یہ جو خاکے بناتے تھے اور یہ جو بت بناتے تھے, یہ وہ بت بناتے تھے جو ان کے آباء و اجداد کے اشکال کے نما ہو, جو ان کے آباء و اجداد گزرے تھے نا, تو ان کی صورتوں ذہن میں ہوتے تھے, اس صورتوں کو دیکھ کے اس طرح یہ معبودان بناتے تھے. تو اللہ کہہ رہے کہ دیکھو یہ عباد امثالکم, وہ بندے ہیں تم ہی جیسے. بات سمجھ گئے جی. الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہے جن سے وہ چل سکتے ہو. ام لہم اید یبطشون بہا, کیا ان کے ہاتھ ہے جن سے پکڑ سکتے ہو. ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہو. ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکتے ہو. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون, آپ فرما دے کہ تم پکارو اپنے تجویز کردہ شرکا کو, پھر تدبیر کرو میرے بارے میں اور نہ مہلت دو مجھے کچھ بھی. بات سمجھ گئے. یہ گویا کہ قل ادعوا تجویز, تو اپنے شرکا کو تجویز کرو اور پھر میرے بارے میں کوئی تدبیر بھی بناؤ اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو, پھر آؤ مقابلہ کرواؤ, دیکھتے ہیں کہ کون معبودان برحق ہے. یہ اللہ ان کو کیا کر رہے, یہ اللہ ان کو کہہ رہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب, یہ دعویٰ ہے. ان ولی اللہ, ہاں, بلا شبہ میرا مددگار تو اللہ ہے جس نے اتاری یہ کتاب. بلا, یہ دعویٰ ہے, بلا شبہ میرا مددگار تو اللہ ہے جس نے اتاری یہ کتاب. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اور وہی مدد کیا کرتا ہے نیک بندوں کا. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ, اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کی سوا, لا يَسْتَطِعُونَ, وہ نہیں طاقت رکھتے, نصرکم, تمہاری مدد کی, وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, اور نہ ہی خود وہ اپنی ہی مدد کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اور اگر بلاؤ تم ان کو رہنمائی کی طرف, لا يَسْمَعُونَ, تو وہ نہ سنے, لا يَسْمَعُونَ, تو وہ نہ سنے تمہاری بات. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ, اور تو دیکھتا ہے ان کو کہ وہ تک رہے تیری طرف. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اتنی بڑی بڑی آنکھیں تم نے ان کی بنائی ہوئی ہے اور ایسی صورت بنائی ہوئی ہے, تصویریں بنائی ہوئی ہے کہ جس طرف بھی تم جاؤ تم ان کو دیکھتے ہو اور تم کو پتہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ کیا, وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, وہ نہیں دیکھ رہے حقیقت میں. بات سمجھ گئے. اس لیے کہ تصویر اگر کسی کی کہیں رکھی ہوئی ہو, آپ جس طرف سے بھی دیکھو آپ کو ملتا ہوگا اور دیکھتے ہو کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے.
بات سمجھ گئے، حالانکہ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، بات سمجھ گئے. خذ العفو وامر بالمعروف، یہ داعی کے اوصاف یہاں سے ذکر کر رہے ہیں، داعی کے اوصاف ہے. خذ العفو، عادت بناؤ، عادت بناؤ درگزر کرنے کی، عادت بناؤ درگزر کرنے کی. وامر بالمعروف، اور حکم کرتے رہو نیکی کا. کتنے اوصاف داعی کے، اور آداب تبلیغ اور داعی کے اوصاف ہے. داعی کے اوصاف 3 اوصاف بیان کیے. ایک کیا ہے کہ عادت بناؤ درگزر کرنے کی، وامر بالمعروف، اور حکم کرتے رہو نیکی کا. واعرض عن الجاہلین، اور کنارہ کرو جاہلوں سے، کنارہ کرو جاہلوں سے. اچھا، تو یہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ یہ حر بن قیس کا واقعہ ہے. یہاں پر حر بن قیس کا واقعہ کیا ہے کہ وہ ایمان لے آیا اور یہ چاچا کی کفالت میں تھا. تو بات سمجھ گئے. تو ان کے چاچا کو جب پتہ چل گیا کہ حر بن قیس ایمان لے کر آئے تو ان کو غصہ کیا. تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس آئے تو پھر حر بن قیس نے یہ آیت ان کے سامنے بیان کی. خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین. بات سمجھ گئے؟ ہاں بات سمجھ گئے. یہ حر بن قیس بات سمجھ گئے. تو یہ آیت پھر ان کے سامنے پڑھی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے؟ ہاں ٹھنڈے ہو گئے کہ یہ ورنہ اگر یہ آیت نہیں سناتے تو پھر ان کی چچا کا خیر نہیں تھا. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر ابارے تجھ کو شیطان، اور اگر ابارے، یہ علاج و وسواس ہے، اگر ابارے تجھ کو شیطان کی طرف سے چھیڑ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر ابارے تجھ کو شیطان کی طرف سے چھیڑ تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ مانگ اللہ سے. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ يُبْصِرُونَ. ان الذین، بے شک جو لوگ پرہیزگار ہیں، جب چھوتا ہے ان کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے تو وہ یاد خدا میں لگ جاتے ہیں. تذکروا، تو وہ یاد خدا میں لگ جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پس اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. بات سمجھ؟ تو وہ جان لیتے ہیں حقیقت حال کہ یہ جو بات آئی ہے یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ شیطان کی طرف سے آئی ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور شیطان کے بھائی ہے، اور شیطان کے بھائی ہے، وہ ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں گمراہی میں. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ باز نہیں آتے. یہ اولیاء شیطان کی علامت ہے یہاں پر. وَإِخْوَانُهُمْ، یہ اولیاء شیطان کی علامت ہے کہ جو شیطان کے بھائی ہیں ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں پھر وہ باز نہیں آتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب نہیں لاتے آپ ان کے پاس کوئی فرمائشی معجزہ. قالوا لولا اجتبیتها، تو وہ کہتے ہیں کیوں نہ چانٹ لایا تو اس کو. بات سمجھ گئے؟ یہ شکوہ ہے، یہ شکوہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جب آپ کے پاس کوئی معجزہ طلب کرتے اور کون سا معجزہ؟ فرمائشی معجزہ طلب کرتے، تو پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان فرمائشی معجزے میں کیوں چانٹ کر کے نہیں لائے. بات سمجھ گئے؟ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، یہ جواب شکوہ ہے، یہ جواب شکوہ ہے. آپ فرما دے میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے، میرے طرف یعنی میرے رب کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں، نہ کہ تمہارے فرمائشی معجزات کو پورا کروں. میں اس کے لیے تو نہیں آیا. بات سمجھ گئے؟ ھذا بصائرکم من ربکم، ترغیب الی القرآن ہے، یہاں سے قرآن کی ترغیب ہے. ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن بصیرت افروز دلائل ہے تمہارے رب کی طرف سے. یہ قرآن بصیرت افروز دلائل ہے تمہارے رب کی طرف سے. یہ سوجھ کی باتیں ہیں، یہ سوجھ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے. وہدن، اور ہدایت ہے. ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون کے نیچے لکھو مستفیدین، جو کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یہاں سے وہ مسئلہ، یہ قرآن کا ادب ہے، قرآن کا ادب، جب قرآن پڑھا جائے تو پھر کان لگا کے اس کو سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحمت ہو۔ بات سمجھ گئے؟ یہاں یہ وہ مسئلہ ہے کیا کہ قرات خلف الامام جائز ہے یا نہیں، یا فاتحہ خلف الامام جائز ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر ہماری مسئلہ کیا ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے۔ بات سمجھ گئے؟ اگر جہری ہے یا چاہے سری ہے، بات سمجھ گئے؟ ہمارا مذہب یہ ہے۔ اور غیر مقلدین حضرات کیا کہتے ہیں کہ فاتحہ خلف الامام کیا ہے؟ فرض ہے۔ فاتحہ خلف الامام فرض ہے، یعنی امام کے پیچھے فاتحہ کرنا پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ یہ آیت دلیل میں پیش کرتے ہیں، یہ آیت دلیل میں اور اس آیت کو کہتے ہیں کہ یہ آیت خطبے کے بارے میں ہے، نہ کہ آیت فاتحہ خلف الامام کے بارے میں۔ اور ہم جواب کیا دیتے ہیں کہ بھائی یہ آیت کیا ہے؟ خطبے کا حکم تو مدینے میں آیا، یہ آیت تو مکی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ تو خاموش رہو اور اس کو سنتے رہو۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ کیوں؟ لعلکم ترحمون، لعلکم ترحمون سے بھی ایک دلیل ہے۔ بات سمجھ گئے؟ لعلکم ترحمون کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ تم پر رحمت ہو۔ تو تم پر رحمت کب ہوگی؟ نہیں، تم پر رحمت کب ہوگی؟ دیکھو، اگر یہ آیت خطبہ کے بارے میں تھی تو پھر لعلکم ترحمون کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ کفار کے بارے میں، اور کفار پر تو رحمت نہیں ہوتی۔ تو لعلکم ترحمون یہ ہے کہ یہ آیت کیا ہے؟ مومنین کے بارے میں۔ جی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یہ طریق ذکر یہاں پر بیان کیا رہا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے رب کو اور یاد کرو، اپنے رب کو اپنے دل میں، اپنے دل میں یاد کرو۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ذکر قلبی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی، وخیفتاً، اور خوف کے ساتھ۔ وَدُونَ الْجَهْرِ، اور ایسی آواز سے جو پکار کر بولنے سے کم ہو۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ایسی آواز سے جو پکار کر بولنے سے کم ہو۔ جی، تو وخیفتاً سے یہ ذکر قلبی ہے، اور فی نفسک سے کیا ہے؟ یعنی دونوں کی فتحوں کا ذکر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ودون الجہر سے ذکر جہری مراد ہے، وخیفتاً سے ذکر قلبی مراد ہے۔ بالغدو والآصال، صبح کے وقت اور شام کے وقت، ولا تکن من الغافلین، اور نہ شمار ہو تو اہل غفلت میں۔ ان الذین، یہ ترغیب طاعات ہے، ترغیب طاعات ہے، جو طاعات کی طرف ترغیب دے رہے ہیں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونہ وله یسجدون، اور بے شک جو آپ کے رب کے پاس ہے وہ سرکشی نہیں کرتے اس کی بندگی سے۔ لا یستکبرون عن عبادته کے نیچے لکھو فرشتے مراد ہے کہ جو سرکشی نہیں کرتے اس کی بندگی سے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی پاکی بیان کرتے، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ ترغیب طاعات بیان کیا گیا، بس۔